حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے پی ٹی آئی نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوائی حاصل کرنا محال ہو چکا ہے۔ بیوہ اور یتیم، ان کے سر کے اوپر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں رہا، اور اس ملک میں غربت اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے۔ آج آپ دیکھیں، لوگ ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دن رات دعا کرتے ہیں کہ کب اس پاکستان کی ناکام ترین، کرپٹ، انیفیشینٹ اور نا تجربہ کار حکومت سے جان چھوٹے گی، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور سارا ان کا زور مخالفین کے اوپر ہے، سارا ان کی قوت مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اور ان کو عوام کے سامنے ان کو یعنی برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی توانائی، یہی وقت کا آدھا حصہ یہ اگر ملک کی خدمت کے لیے وقف کرتے تو پاکستان آج اس تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا تباہی کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آج جس طرح میں نے عرض کی کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کو، اور میری بھتیجی مریم نواز شریف، خواجہ سعد رفیق صاحب، حمزہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہم سب نے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج ہم نے اس وقت پاکستان کی جو صورت گری ہے، چاہے وہ معاشی تباہی ہے، چاہے وہ IMF کے حوالے سے مزید جو قرضے لیے گئے ہیں اور پاکستان کے بچے بچے کو ان قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور قرضے دن رات، اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو نہیں ملتی۔ اب سن رہے ہیں کہ جناب چین تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے بھی قرضے لینے ہیں۔ میں آپ کو خود نمائی میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ نواز شریف کے دور میں بھی قرضے لیے گئے، مگر جو کچھ ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ان کے دور میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پی ٹی آئی عمران نیازی کے دور میں جو قرضے لینے کی انتہا ہو گئی، ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے گئے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کھربوں روپے کے قرضے لے لیے، کہیں نئی ایک اینٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، تختیاں آپ کو نواز شریف کی لگائی ہوئی، ان کے جو پروجیکٹس جو اناگریٹ ہوئے ان کے اوپر تختیاں آپ کو دن رات یہ لگا رہے ہیں بغیر کسی شرم کے، کوئی ان کو شرم نہیں اس بات کی، مگر وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر پاکستانی قوم کا کیا سوارا، خوشحالی ترقی کے حوالے سے کیا کیا، آج ہر طرف تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا آج ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ہم نے آج اس کے اوپر ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کی، اور یقیناً ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، وہ بجا، لیکن جب قوموں کی زندگی میں ایسی مشکل آن پڑے اور ایسی بدترین صورتحال سے کوئی قوم دوچار ہو جائے، جبکہ پوری قوم دکھی ہے اور خدا سے فجر میں، تہجد میں، عشاء میں دعا کرتی ہے کہ ہمیں اس ظالم، کرپٹ، انیفیشینٹ حکومت سے نجات دلائے، تو اس صورت کو سامنے رکھ کے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جو اس وقت منشا ہے، وہ عوام کی منشا آج ان کے ماتھے پہ لکھی ہے، کوئی آپ کو ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوال کرنے سے پہلے وہ آپ کو ٹھوک کے جواب دیتے ہیں کہ کب آپ ہماری اس حکومت سے جان چھڑوائیں گے۔ تو اگر ہم نے آج بطور سیاسی پارٹیز کے، سیاسی لیڈرز کے، سیاسی کارکنوں کے، اگر ہم نے اپنا جو رسپانسبل رول ادا نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا، تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے، عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، اس سے عوام کو بچانے کے لیے، یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے، ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں، مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے۔ تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے، اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے پی ڈی ایم، اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فی الفور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان اپنا جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے۔ آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے۔ بلاول صاحب بات
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. مجھے میرے والد صاحب کو ہم دونوں نے یہ دعوت قبول کیا اور میرا جنرل سیکرٹری پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ہیں. ہم قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب سے بھی کا بھی شکر گزار ہے, مریم صاحبہ کا بھی ہم شکر گزار ہیں, اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ یہ موقع فراہم کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جماعت کی تفصیل کنورسیشنز کے بعد کچھ اپنے سیاسی فیصلے لیے تھے, اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس بھی تھا. شہباز شریف صاحب کو وہ سپورٹ دی پوری ہم سب مل کے نیشنل اسمبلی میں بجٹ کا ہم مخالفت کر رہے تھے, لیکن آج ہمارا پہلا آفیشیل انٹریکشن ہے, ملاقات ہے اس سی میٹنگ کے بعد, اور میں نے شہباز شریف صاحب سے پورا مسلم لیگ نون کے سیاسی قیادت کے سامنے جو میرا پارٹی کا سوچ ہے, جو میرا پارٹی کا رائے ہے, جو میرا پارٹی کا پلان ہے, وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا, اور اس پہ تفصیل بات چیت ہوئی ہے. اور جو نون لیگ نے اور نون لیگ کے اتحادیوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بات ہوا ہے, اور جو ہمارے پارٹی کے سجیسشنز تھے انشاءاللہ تعالی وہ نون لیگ کے اندرونی میٹنگز میں اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات ہوگا. مگر یہ میرا خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں, جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں, جس سطح تک بے روزگاری, غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے, آج کشمیر کا سولیڈارٹی ڈے ہے. ہم حکومت کا وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو تو رو رہے ہیں, مگر ہر موقع پہ, ہر خطرہ پہ, ہر کشمیر کے مسئلے پہ وہی یکجہتی نہ قومی سطح پہ نہ نیشنل اسمبلی میں بنا سکے. اور یہ ملک کی تاریخ کا پہلی بار ہے کہ کشمیر کوز جو ہر پاکستانی کا دل کا اتنا اہم ایشو ہے, یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا, سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو, مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے. جیسے قائد حزب اختلاف صاحب نے کہا, دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ پھر سے سامنے آ رہا ہے, جس تیزی سے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, جو پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان سے خبریں آ رہے ہیں, یہ بہت کنسرننگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات ہے. سیاسی سطح پر جو پولرائزیشن ہو چکا ہے, حکومت کا کردار نہ لائقی نہ اہلی اب سب کے سامنے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں, جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا, جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ بوجھ, اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. اور ہم شہباز شریف صاحب کو, قائد حزب اختلاف کو اس پوائنٹ کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کا مختلف رائے ہوتے ہیں, مختلف نظریہ ہوتے ہیں, مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, اور جب ہمارے جماعتیں یا دوسری جماعتیں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو بھی کسی پوائنٹ پہ, شہباز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی جو اس کا ذمہ داری ہے بطور قائد حزب اختلاف اس سے پیچھے نہیں ہٹا, اور جو بھی پارٹیز کے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود
जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है, हमें इकट्ठा रखा और हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। और हमारा ये ख्याल है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लियामानी जमहूरी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। बाकी पॉइंट्स पे, बाकी इश्यूज़ पे हमारा अपना अपना मंशूर बेशक रहे, लेकिन अवाम के मुतालबा, अवाम को जो चाहे इस वक्त वो यही है। जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जहाँ तक अवाम का मुतालबा की बात है, वहाँ तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। मरियम साहब मुझसे बात कर लें पहले। मरियम साहब सर, जो सियासी अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ईवान से या तो अपोजिशन की सियासी जमातें इस्तीफे देंगी या अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि इन दोनों में किस ऑप्शन पे इत्तेफाक हुआ है, और दूसरी बात ये कि दोनों सियासी जमातें जो बड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की है। क्या दोनों सियासी जमातें दूसरे की हेल्प करेंगी? हमारी इन तमाम इश्यूज़ पे बात हुई है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये डिस्कस हुआ कि क्या जो लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी ने जिसका ऐलान किया है और जो लॉन्ग मार्च पीडीएम ने जिसका ऐलान किया है, इसमें हम किस किस्म की हम आंगी और कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हैं। इसमें 2-3 राय सामने आई बड़ी मस्बत। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमारी तरफ से भी हमने कहा, और इंशाअल्लाह उस डिस्कशन के रोशनी में हम अपनी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये लेके जाएंगे और फिर पीडीएम में, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मस्बत बात सामने आएगी। दूसरी बात आपने जो कही अदम एतमाद की, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, खुद मोहतरम बिलावल साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है, और उसको हम इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उनको मुसीबत और मुश्किलात और इस हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और पीडीएम की मीटिंग होगी, उसके बारे में शहबाज साहब, दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अरकान असम्बली की भी आपके यहाँ पर मौजूद है, अरकान भी मौजूद हैं, मिलकर अदम एतमाद पर आप लोगों पर में इत्तेफाक हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद? बिल्कुल, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने बताया आपको कि पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। अगले चंद दिन में हमारी बात हुई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी कायद से कि मीटिंग बुलाएं, और फिर उसके बाद हम पीडीएम में ले जाएंगे, और चंद दिनों में इसका हम पीडीएम की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। एक मिनट नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी? दूसरा ये, क्या इदारों ने गैर जानबदारी के सिग्नल दे दिए आपको? बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से? मुझे बताएं आप ज़रा, कोई खुदा का खौफ करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम इससे ज़्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। तो उसके बाद ना जाने आप किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, वो तो आप इस लाहौर में बेशुमार लगते हैं। शहबाज साहब, आपने जो बात की है आईनी तौर पर, आपने कहा आईनी हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, बिलावल ने भी वही बात की।
अगर आइनी ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, इस हुकूमत को घर भेजते हैं, तो बकाया जो उनका टेन्योर है, क्या आप में से कोई इसके ऊपर भी बात हुई है कि उसका वजन कौन उठाएगा, उन गुनाहों का जो 3.5 साल के हैं, जो मईशत जिस तरह गिरी हुई है, दहशत गर्दी आ गई है, उसकी तमाम जो है उसके ऊपर आप लोगों को क्या है कि पीपल्स पार्टी आगे आएगी या आपके? तो ये सारी बात मैं अभी बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। आरिफ बात करें, आरिफ बात करें। ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपने शहबाज शरीफ को दावत दे दी है और क्या ये शामिल होंगे उस लॉन्ग मार्च में? अभी तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है और पीडीएम का अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान है। हमने पीडीएम का लॉन्ग मार्च को वेलकम किया है और शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का वेलकम किया है। और जैसे मैंने अपनी इब्तिदाई पोर्शन में कहा था, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा उतना ही बेहतर इम्पैक्ट होगा। एक मिनट उल्फत बात करें, एक सेकंड आरिफ, उल्फत को बात करें। कि शायद आखिरी सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने निकला था लेकिन फिर टूट गया। तो क्या क़यादत पर भी कोई गौर करेंगे कि ऐसे क्या अवामिल थे कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को अपने इत्तेहाद से अलग करके इमरान खान साहब को और मजबूत कर दिया? टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। बाद में ऐसे नहीं करे बात, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं। बस बढ़िया, बस साहब के भी और आपके क्लैशेस थे और आप मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं बीच में, दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है आवाम की मुश्किलात और आवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। अब सिलेक्टेड कौन है? अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। शुक्रिया। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब के, मरियम शहबाज शरीफ साहिबा के, हमारा माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह